انسانوں کو مختلف مزاج دیے ہوئے ہیں، مختلف عادات ہیں، طبیعتیں ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اکٹھا رہنا ہے۔ ایک مسجد کے اندر ہے، ایک ادارے میں ہے، کسی دکان میں ہے، گھر میں ہے، ہمارے ساتھ مختلف قسم کے لوگ ہیں، سب کے ساتھ ہم رہتے ہیں۔ ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے، اذیت پہنچ جائے، مشکلات آ جائے، کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آدمی بے نفس ہو جائے، کوئی بات نہیں، تکلیف پہنچ گئی، میں صبر کروں گا، میں نے معاملہ اللہ کی طرف چھوڑ دیا ہے۔ ایک قسم وہ ہے کہ کسی کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں اور معاف بھی کرتے ہیں، درگزر بھی کرتے ہیں۔ اور ایک قسم وہ ہے کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا بدلہ بھی لیتے ہیں، اور اگر 10 برس میں نہ ہو، اپنی ہاتھ کی پھوڑ سے اوپر ہو، تو پھر وہ دل ہی دل کے اندر بات رکھتے ہیں۔ حاجی صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب فرمانے لگے، بے نفس ہو جانا اس تبلیغ کے اندر آدمی کی یہ تربیت ہوتی ہے، تکلیفیں پہنچے، کوئی رد عمل ظاہر نہ ہو۔ پھر فرمانے لگے، بتاؤں کراچی میں بے نفس کون ہے؟ پھر انہوں نے نام بھی بتایا۔ کتنا وقت ہے دنیا کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ گزرا، فرمایا یا تو یہ راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت پائی گئی، یعنی موت تو آ گئی، اگر لوگ اس کو تکلیف دے رہے تھے وہ تکلیف ختم، دنیاوی تکلیف، اور اگر یہ کسی کو تکلیف دے رہا تھا تو اس کی موت آ گئی، اس کی طرف سے جو تکلیف ہے وہ ختم۔ بے نفس ہو جانا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو ایک عزت نفس بھی دی ہوئی ہے، پھر انسان کے اندر اللہ نے کچھ غیرت بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن جب آدمی صبر کرتا ہے، سہ جاتا ہے، ضبط کرتا ہے، کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، مخالف مل گیا اور اس مخالف نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنانا شروع کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے دیکھتے خاموش نے بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا بھی رہے ہیں۔ خیر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خاموش، لیکن پھر ضبط نہ ہو سکا اور جواب دے دیا اس مخالف کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے پیچھے، اے اللہ کے رسول، وہ مجھے کہتا رہا، میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ خاموش ہیں، کبھی آپ مسکرا بھی رہے ہیں، میں نے کچھ کہہ دیا تو آپ چلے آئے۔ اس پر فرمایا جس کا مفہوم ہے، جب وہ کہہ رہا تھا اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کر کے بھیجا جو اس کو جواب دے رہا تھا، میں اس فرشتے کا جواب سن رہا تھا، جب تم نے جواب دے دیا وہ فرشتہ چلا گیا۔
جب فرشتہ چلا گیا تو میں بھی چلا آیا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے فضل سے خود انتظام فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی دنیاوی غرض کے لیے بدلہ نہیں لیا. ہاں کوئی امر حق کی مخالفت کرے، کوئی امر حق کی مخالفت کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے تھے جب تک کہ اس امر حق کو غالب نہ کرتے، لیکن کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی. ہاں بعض اوقات جو معاملہ ہوتا ہے بڑا سنگین ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صاحبزادی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں، ازواج مطہرات میں سے ہیں. ان پر تہمت لگ گئی اور بہت شور مچا. بعض بھولے بھالے سیدھے سادے مسلمان بھی اس میں آگے سریلے میں آ گئے، لیکن منافقین نے، مخالفین نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کفالت ان کے ایک رشتہ دار تھے، غریب تھے، ان کی مدد کرتے تھے اور ان کی والدہ کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا. مستاح ان کا نام تھا. انہوں نے بھی اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. جو ریلا چلا تہمت کا، اللہ نے جب برات نازل فرما دی، اور برات بھی اس انداز سے کہ کیسے پاک دامن کے بارے میں یہ خیال آیا، ساری بات کھل گئی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات پر اللہ نے نازل فرما دی، اور میرے قریبی رشتہ دار جو میرے زیر کفالت ہے انہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ قسم کھا لی، میں اپنا ہاتھ ان کے اوپر سے اٹھاتا ہوں، میں اب ان کی مدد نہیں کروں گا. اللہ نے وہی نازل فرمائی ہے. آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرتے ہیں اور بھی ان کو معاف کرتے ہیں. اب قسم تو کھا لی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اس قسم کا کفارہ دو. جب کفارہ دے دیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ٹھان لیا کہ میں مستاح کی جو رقم ہے اس کو دگنا کر دیتا ہوں. ان سارے معاملے کے اندر یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، اور جو معاف کرتا ہے اللہ اس کو بھی پسند کرتے ہیں. دل میں رکھنا، مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، دل میں کسی کے بارے میں میل آ جائے، یہ دل کی کدورت، یہ اس دین کے راستے میں ترقی کے لیے مانے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام پاک میں فرماتے ہیں، لمن صبر وغفر، آدمی صبر بھی کرے، درگزر بھی کرے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بڑی ہمت کی باتیں ہیں، بڑا دل گردہ چاہیے اس کے لیے، ظرف بڑا ہو. اور جو بڑے ظرف والے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں کہ صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. عاجزی، انکساری، تواضع،
یہ وہ اعلیٰ صفت ہے جس کے ذریعے سے انسان دوسروں کی تکلیف بھی برداشت کرتا ہے اور ان کو معاف بھی کرتا ہے۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہمیں اکٹھا رہنا ہے، ورنہ اکٹھا رہنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ اکٹھا رہنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ہوگا کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے۔ ایک تو یہ ہے کسی نے کوئی غلطی کی، ہم سارے اس پر ٹوٹ پڑے، یہ کیا کیا تم نے؟ اور ایک یہ ہے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، اگر مجھے معلوم ہے تو مجھے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ فرمایا چھپاؤ، پوشیدہ رکھو، پردہ پوشی کرو، پردہ دری مت کرو، اس کے عیب کی تشہیر مت کرو۔ حضور کی تعلیمات یہی ہیں، ہمیں فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی تمہیں اولین و آخرین کے بہترین اخلاق بتاؤں؟ کوئی ظلم کرے اس کو معاف کرو، کوئی برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، کوئی عطا سے محروم رکھے اس کو عطا کرو۔ فرمائیے اولین و آخرین کے بہترین اخلاق ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے بلند ترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے، مکارم الاخلاق اس لیے بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اللہ نے کلام پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی قسم کھائی ہے، انک لعلی خلق عظیم، بہت بلند اخلاق والے۔ میں کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، اب میرا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ جیسے اس نے کیا ویسے میں کروں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے صبر کرو، ضبط کرو، برداشت کرو، سہ جاؤ۔ کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، شور شرابہ نہیں، شکوہ شکایت نہیں، واویلا نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ معاملہ اللہ کو چھوڑ دو۔ بعض اوقات آدمی سوچتا ہے بھئی اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے، کہ اس کی اصلاح، اس کے اندر یہ خامی ہے، یہ غلطی ہے، یہ کوتاہی ہے۔ اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، اصلاح کرنا ضروری ہے۔ اصلاح کے اندر خیر خواہی، محبت، الفت، نرمی، یہ پہلو غالب آتا ہے۔ اور اگر اعتراض ہے، اعتراض میں نفرت، کسی کو نیچا دکھانا، اس کی ٹانگ کھینچنا، یہ تو ہے اس لیے کہ اعتراض ہے، اس کے اندر یہ خامی ہے۔ اگر ہم اپنی عادتیں نہیں بدلیں گے تو جو انتشار ہے یہ پھیلتا رہے گا۔ صرف ایک اللہ ہے جس میں کوئی کمی نہیں، اللہ میں کوئی کجی نہیں، اللہ میں کوئی خامی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یکسر ہر عیب سے، ہر کمی سے پاک اور صاف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایسا بنایا ہے، ان کے اندر معصیت کا جذبہ نہیں رکھا، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہے، وہ جو کریں وہ نیکی ہی نیکی ہے۔ اور صحابہ کرام اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ محفوظ ہو گئے۔ باقی کون ہے؟ باقی میں اور آپ ہیں۔
اگر ہم صرف عیب جوئی میں لگے رہیں گے، کمی تلاش کرنے میں، اس کے اندر کیا کمی ہے، اس کے اندر کیا کمی ہے، کمی تو بہت ہے. فرمایا پھر اگر صرف اسی میں لگے رہیں گے تو پھر کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا، ہم تنہا رہ جائیں گے، کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا. عیب چھپاؤ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، اور ان کی ایک بہت اچھی عادت، ساری عادتیں اچھی، لیکن ایک بہترین عادت یہ تھی، امیر المومنین ہیں، رات کو نکلتے، گلیوں میں گشت کرتے، خود معلومات کرتے حال کیا ہے. اسی طرح سے مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں. ایک مکان میں سے کوئی آواز آئی عجیب قسم کی. امیر المومنین ہے، خلیفہ وقت ہے، حاکم وقت ہے، اور اس زمانے میں دیواریں تو چھوٹی ہوتی تھیں، گھروں کی دیواریں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چھلانگ لگائی، پھلانگ کر گھر میں چلے گئے. دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے، سامنے شرابی رکھا ہوا ہے، بہت غصے میں. جلالی بھی تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت غصے میں، اتنا زور سے اس کو ڈانٹا. تو اس شخص نے کہا ذرا ٹھہر گیا، میں نے تو ایک غلطی کی ہے نا، میں ایک گناہ کا مرتکب ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں. آپ بغیر اجازت کے میرے گھر میں آ گئے، حکم ہے دروازوں سے داخل ہو، آپ دیوار پھلانگ کرا دیں. پھر حکم یہ ہے پہلے سلام کرو، آپ نے ڈانٹنا ڈبکنا شروع کر دیا. پھر حکم یہ ہے کہ تجسس مت کرو، تو مت لگاؤ. یہ چار چیز آپ نے کر لی. یہ ایمان والے تھے. یہ سنتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ایسی غلطیاں کر لی ہیں، ایسی زوردار چیخ نکلی اس غم میں. پھر اپنا جو کپڑا تھا اس کا پلو منہ میں ڈال دیا، کہیں ایسا نہ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ باہر میرے انتظار میں ہیں، ان کو میری آواز پتہ چل جائے. باہر آئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جو چہرہ دیکھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پوچھنے لگے کیا ہوا؟ اب کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ دن گزر گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس لگی ہوئی ہے. یہی صاحب آ کے بیٹھ گئے، نظریں ٹکرائیں، تھر تھر کانپنے لگا کیا ہوگا. مجلس کے اختتام پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پاس بلایا، آج ادھر قریب آؤ. اس کے کان میں پھر ایک بات کہی. اس رات کا واقعہ میں نے کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا. اس شخص نے کہا اے امیر المومنین، آپ بھی اپنا کان میرے منہ کے قریب کریں. اس دن کے بعد سے ہاتھ نہیں لگایا. ہمیں بتایا دیکھیں ہم سب غلطیاں کریں گے، کل بنی آدم خطاؤن، ہم سارے خطاوار ہیں، غلطیاں کریں گے. غلطیوں پر پردہ رکھو. پھر اگر چاہتے ہو ہمارے بھائی کی غلطی دور ہو جائے تو اس کا بھی طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد کے اندر صحابہ جمع ہے. ایک دیہاتی آ گیا. اب دیہات کے اندر ان کی اپنی عادات ہوتی ہیں. وہ دیہاتی آیا اور مسجد نبوی کا ایک حصہ تو چھتا ہوا تھا اور ایک حصہ بغیر چھت کے تھا، اور فرش بالکل کچا تھا. ستون جو بنے تھے جو چھتے ہوئے حصے کے، وہ تو کھجور کے درخت کے تنوں سے بنے تھے،
اور جو چھت تھی وہ کھجور کے درخت کے پتوں سے بنی ہوئی تھی. ایسا سیدھا سادہ. یہ دیہاتی آیا اور کونے کے اندر پیشاب کرنے لگا. اب اس کو تو نہیں معلوم تھا. صحابہ کرام دوڑے اس کو روکنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اس کو کرنے دو، تکلیف ہو جائے گی. وہ پیشاب سے فارغ ہوا. حضور نے اس کو بلایا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ فلاں دیہات سے. کیسے آئے ہو؟ ہمیں ملنے کے لیے آئے ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضور نے اپنا تعارف کروایا، پھر اللہ کا تعارف کروایا. اللہ پاک ہے، اللہ میں کوئی گندگی نہیں ہے، ہر عیب سے یکتر پاک اور صاف ہے. جگہ یہ عبادت کی ہے، اللہ کی جگہ بھی ہم نے پاک اور صاف رکھا ہوا ہے. پیشاب ناپاک ہے، تم نے جو پیشاب کیا یہ جگہ ناپاک ہو گئی. اب ذرا دیکھنا اس جگہ کو ہم کیسے پاک کرتے ہیں. صحابہ سے فرمایا یہ گندی مٹی ہٹاؤ اور پاک صاف مٹی اس کی جگہ رکھو. معاملہ یہ ختم کر دیا. دو صحابی آ رہے ہیں، جماعت کھڑی ہو گئی مسجد نبوی میں. ایک نے وہیں سے نیت باندھ لی اللہ اکبر، چلتے 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 آ کے صف میں شریک ہو گیا. اور دوسرے نے صف میں آیا پھر نیت باندھی، نماز سے فارغ ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عرض کیا اللہ کے رسول، معلومات کے لیے آپ سے پوچھنے کے لیے، شکایت نہیں، شکایت نہیں، معلومات کے لیے. اس نے وہیں سے نیت باندھ لی، میں نے آ کے صف میں نیت باندھ لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے ایسا کیا؟ ہم نے ایسے کیا. فرمایا دیکھو آئندہ ایسا نہیں کرنا، صف میں آ جاؤ پھر نیت باندھنا، بس ختم معاملہ. کوئی ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں. کسی کا عیب پتہ چل جائے چھپاؤ، حکمت اختیار کرو. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جماعت تیار ہے، صف کو سیدھا کر رہے ہیں، اور صحابہ صف کو ایسا سیدھا کرتے تھے جیسے تیر کو سیدھا کرتے ہیں. صفیں سیدھی ہیں، دل سیدھے ہیں. صفوں میں کجی آ جاتی ہے، ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، پھر دلوں میں بھی ٹیڑھا پن آ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی ٹیڑھی صف کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. صفوں کو سیدھا کرنا ہے. آج کل تو آسان ہو گیا، پٹی لگا دی ہے، جہاں نماز بچھی ہوئی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر ایڈی رکھنی ہے. اس زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں. صفوں کو سیدھا کرنا، صفوں کو سیدھا کرتے کرتے اب عمر رضی اللہ عنہ کا روپ بھی تھا، کسی کی ہوا خارج ہو گئی. عمر رضی اللہ تعالی جلال میں قسم دیتا ہوں اس کو، اٹھے بھی نکلے سب سے، جا کے وضو کر آئے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا حکمت انہوں نے استعمال کی ہے. اے عمر، انسان ہے، فطری چیز ہے، ہو گیا. اگر وہ نکلے گا سب اس کو دیکھیں گے، پتہ چل جائے گا. کیوں نہ ایسا کرے، یہ پوری صف جائے وضو کرنے کے لیے. عمر رضی اللہ عنہ وہاں کھڑے تھے کہ میں بھی جاؤں گا وضو کرنے کے لیے. کیا ہے؟ پردہ رکھنا چاہیے. فرمایا کسی کی پردہ دری کی، اس کے عیب کو چاک کر دیا. حدیث پاک کا مفہوم ہے پھر اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دیتے. گھر بیٹھے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ ساری تعلیمات ہمارے لیے کیوں ہیں؟ ہمیں گھر میں رہنا ہے، گھر کے افراد ہوتے ہیں. ہمیں مسجد میں رہنا ہے، مسجد میں جماعتیں ہوتی ہیں.
ہمیں کسی ادارے میں ہیں، دکان کے اندر ہیں، لوگ ہیں وہاں پر، ان سب کے ساتھ ہمیں رہنا ہے. اگر ان تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تو رہنا مشکل ہو جائے گا. پھر تو لڑائی جھگڑے ہی ہوتے رہیں گے، انتشار ہی رہے گا، فساد ہی رہے گا. کرنا کیا ہے؟ صبر کرو، ضبط کرو. صبر وہ کرے گا جو اپنی حیثیت کو مٹائے گا. کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں. انانیت کو ختم کرنا ہے. یہ جو انانیت ہے نا، میں بھی کچھ ہوں، اس نے کچھ سمجھا نہیں میرے بارے میں، اس کو پتہ ہی نہیں میرے بارے میں. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب لکھی ہے ام الامراض. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے کا جو خلیفہ تھا وہ جا رہا تھا، اور اس زمانے کے ایک بہت بڑے شیخ تھے، بزرگ تھے، عالم تھے، فقیہ تھے، وہ بھی جا رہے تھے. تو ان عالم نے، ان شیخ نے، فقیہ نے نگاہیں نیچے کرتے ہوئے جا. تو یہ جو وقت کا خلیفہ ہے، اس نے کہا یہ میں نے مجھے دیکھا بھی نہیں، میں تو خلیفہ ہوں. لوٹے مڑے کہ حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں. انہوں نے ان کی طرف دیکھا، کہا میں نے پہچان لیا. پہچانا آپ نے؟ میں کون ہوں؟ کیا تمہاری ابتدا گندا قطرہ، انتہا مردار، درمیان میں گندگی لیے پھر رہے ہو. یہ کہہ کر وہ بزرگ چلے گئے. یہ ہکا بکا سوچنے لگ گئے. کہاں واقعی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ گیا گیا تو یہ راحت پانے والا جیسے راحت پائی گئی. آج ہم بھول گئے اپنے اختتام کو. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے کینیڈا گئے، وینکوور، بالکل مغربی کنارہ اس کا. تو ساتھیوں نے کہا ایک مسلمان ہے، ڈاکٹر ہے، کسی سے نہیں ملتا ہے، آج اتوار کا دن ہے، چلے ان سے ملے. اچھا سے ملتے ہیں، لیکن کسی نے کہا کہ وہ بگڑ جائیں گے اگر ایسی اچانک چلے گئے نا ان کے گھر. تو بغیر اپوائنٹمنٹ کے کیسے آ گئے؟ فون کر کے آتے، بتا کر آتے، ایسے ہی آ گئے. تو اگر فون کریں گے، پوچھیں گے تو نہیں آئیں گے، وہ نہیں آنے دیں گے، وہ کہیں گے ضرورت نہیں. کیا کریں؟ ایسے چلتے. ایسے پہنچ گئے. وہ عالی شان بنگلہ اس کا وہاں پر، اور اوپر بالکنی لگی ہوئی ہے، 2 منزلہ عمارت ہے. گھنٹی بجائی. تو اتوار کا دن تھا، چھٹی کا دن تھا. وہ بالکنی سے جھانکنے لگے. کون ہے بھائی؟ کہا آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. وہ کون ہوتے لوگ؟ کیسے ملنے آئے ہو؟ تم کو یہ پتا نہیں کہ میرے اس دروازے پر کوئی بغیر اپوائنٹمنٹ کے آتا نہیں؟ بغیر اپوائنٹمنٹ کے آ گیا. تو ساتھی اگر ہوشیار قسم کے ہوتے کہ اس کے لیے تو معذرت کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بتانے آئے آپ کو، کوئی آئے گا اس دروازے پر بغیر اپوائنٹمنٹ کے آئے گا، اور جب آئے گا نا تو پھر آپ کو ساتھ لے جائے گا. انگریزی میں کہا. تو ڈاکٹر صاحب کہیں ٹھہر جاؤ. کہاں سے آئے ہو؟ کہا پاکستان سے. ٹھہر جاؤ. وہ نیچے آئے، دروازہ کھولا، اندر بٹھایا. تم نے ابھی کیا کہا؟ ذرا دوہرا سکتے ہو اس کو؟ تو انگریزی میں دوہرا دیا. That somebody is going to come without an appointment. کوئی آئے گا بغیر اپوائنٹمنٹ کے. And he can be here any time. اور کسی وقت بھی وہ آ سکتا ہے. And when he comes, he'll take you along with him. جب آئے گا تو ان کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا. ذرا یہ یاد آ جانا کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے. کس بات پہ ہم کرتے ہیں؟ کیا چیز ہے ہمارے اندر؟ جانا ہے. جو پہلے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالی سے فرمایا،
حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں، حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں۔ حسن تدبیر کیا ہے؟ مولانا یوسف گدیانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، حسن تدبیر یہ ہے اس کام کا انجام سوچو، اس کام کا انجام کیا ہے، یہ حسن تدبیر ہے۔ جب شاہ فیصل سعودی عرب کے بادشاہ اس کو گولی مار دی شہید ہو گئے، ان کے جنازے پر جا رہے تھے، اسی جہاز میں بھٹو صاحب بھی تھے، مفتی محمود صاحب بھی تھے۔ اب بھٹو صاحب تو بالکل اگلی سیٹوں میں اکیلے، آس پاس سیٹیں خالی اور کتاب پڑھ رہے۔ مفتی محمود صاحب بھی دیکھتے رہے، رہا نہیں گیا، خاموشی سے ان کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ تو بھٹو صاحب نے کہا، میں ہٹلر کی زندگی کے واقعات پڑھ رہا ہوں۔ اس پر مفتی محمود صاحب نے فرمایا، اس کا انجام بھی پڑھ لینا۔ فرعون انا ربکم الاعلی، انجام کیا ہوا اس کا؟ نمرود، لوگ آ کے اس کو سجدہ کرتے تھے، اس کا انجام کیا ہوا؟ ہمارا انجام کیا ہے؟ مٹی ہے، اسی مٹی میں جائیں گے، اسی مٹی سے اٹھیں گے اور پھر ہمیں حساب دینا ہوگا۔ تواضع انکساری، جتنی اللہ کی معرفت کھلتی چلی جاتی ہے، جتنا انسان اللہ کو پہچانتا ہے، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، بڑائی اللہ کی صفت ہے، بڑائی اللہ کے لیے، اللہ اکبر، وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے، باقی رہنے والی صرف ایک اللہ کی ذات ہے اور باقی سب کو ختم ہونا ہے، فنا ہونا ہے۔ وقت آئے گا سب ختم، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، عرش کے اٹھانے والے فرشتے سب ختم، کوئی باقی نہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا، پھر اللہ خود جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر یہاں کچھ کر سکے۔ آدمی کے اندر تکبر آ جاتا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، پھر اس تکبر کے اندر وہ بھول جاتا ہے اپنے انجام کو۔ ایک بہت بڑی پانی کا جہاز بنایا گیا، بہت عالیشان، 80,000 مزدور اس میں لگے، کئی مہینے لگے، بہت عالیشان پانی کا جہاز تھا۔ پھر اس کا پہلا سفر تھا آئرلینڈ سے اور نیو یارک کی طرف تھا، ٹرانس اٹلانٹک، بحر اوقیانوس۔ بڑے بڑے لوگوں کو بلایا گیا اس جہاز کے اندر سفر کے لیے، پہلا سفر تھا۔ کسی نے پوچھا اس جہاز کے مالک سے، کتنا محفوظ ہے یہ تمہارا جہاز، پانی کا جہاز کتنا محفوظ ہے؟ تو معاذ اللہ اس کا یہ جواب تھا، اکڑ آتی نا میں، اب تو خدا بھی اس کو ڈبو نہیں سکتا۔ انجام کیا ہوا؟ بیچ سمندر کے اندر ہے، برف کا ایک تودا آیا، ٹکر ماری اور پھر وہ ڈوبنے لگا۔ اب یہی شخص اس ناخدا کے پاس آتا ہے، کیپٹن کے پاس آتا ہے، یہ جہاز کو ڈوب رہا ہے، کہاں کوئی صورت ہے بچنے کی؟ کہاں، سوائے خدا کے اب اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ 2 ٹکڑے ہو گیا وہ جہاز، 2 ٹکڑے، پانی کا جہاز، اور پھر ڈوبا۔ اللہ کے سامنے کون مقابل ہو سکتا ہے؟ وہ کون ہے جو اللہ کے آگے حکم چلائے؟ وہ کون ہے جو اللہ کے سامنے پر اور دم مارے؟ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو اپنی تمام مخلوقات پر کلی اختیار،
اور کامل تصرف حاصل ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے حکم کے اندر جکڑا ہوا ہے. فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، غلبہ اللہ کا ہے. ہاں، اس اللہ نے ہمیں بنایا ہے، تمام مخلوقات کو بنایا ہے. الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو اپنی تمام مخلوقات میں وہی سب سے زیادہ پسند ہے جو اللہ کی تمام مخلوقات سے محبت اور پیار کرے. اللہ کو وہ پسند ہے. اس طرح سے رہنا ہے آپس میں، ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھنا. میں سب سے کمتر ہوں، یہ سیکھنا ہوگا. صحابہ نے سیکھا. اجماع امت ہے کہ انبیاء کے بعد درجہ ہے تو ابو بکر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن تنکا حق پہ لیتے ہیں. کاش ابو بکر یہ تنکا ہوتا، کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا. اور یہ دل کی آواز ہے ان کی. کوئی بناوٹ نہیں، کوئی تصنع نہیں، کوئی دکھاوا نہیں. وہ جو کہہ رہے ہیں اپنے دل کی آواز سے کہہ رہے ہیں. واقعی ان کا یہ حال بن گیا تھا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبریاں دے کر گئے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن کیا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں. حاجی صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب فرمانے لگے یہ راستہ ترقی کا ہے اس کے لیے جو اپنی حیثیت کو مٹاتا چلا جائے. نفس ہے نا، نفس، اس نفس کو قابو کرنا ہوگا. فرمایا تمہارے دونوں پہلو میں تمہارا عظیم دشمن ہے نفس. یہ نفس امارہ، اس کو قابو کرنا ہوگا. یہ بے قابو ہو گیا تو پھر انسان کا کچھ رہا نہیں بنا. اس کو قابو کیسے کیا جائے؟ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک قدم نفس پر یا دوسرا قدم جنت میں. تو اس زمانے میں عرب بہت آتے تھے، اور وہ عرب بھی ماشاءاللہ واعظ فقیہ ہوتے تھے، عالم بھی ہوتے تھے. تو ایک عرب نے کہا یہ کون سی حدیث میں آیا ہے مولانا جمشید صاحب سے، ایک قدم نفس پر دوسرا قدم جنت میں. تو مولانا جمشید صاحب ماشاءاللہ ان کا فہم اور ان کی جو سوچ اور سمجھ تھی، کافیہ بھی ملاتے تھے ماشاءاللہ. انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. عرب کہنے لگے میں سمجھ گیا، جواب مل گیا مجھے. اپنے نفس کو قابو کیا اس نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں. نفس کو قابو کرنا ہوگا، اور قابو کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جنگلی درندوں کو ان کو ایسی ٹریننگ دی جاتی، ایسی تربیت دی جاتی سرکس میں. جنگلی ہے، شیر ہے، ہاتھی ہے، اور اسے دھار دیا جاتا ہے اس کو. تو یہ نفس، اس کو بھی قابو کرنا ہوگا. وہ کیا ہے؟ اس کا خوف. مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے. جب یہ غالب آ جائے گا نا آدمی کے اوپر. حاجی صاحب فرمانے گے اتنا اللہ اللہ کرو کہ اللہ کا استحضار ہو جائے. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. اتنا اللہ اللہ کرو. ہمیں تو کہا گیا ہے ایسی عبادت کرو ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ایسی عبادت کرو جیسی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی اللہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں. کوئی چیز اللہ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. دلوں کے اندر کیا خیالات آ رہے ہیں یہ بھی اللہ خوب باخبر ہے. ان ہمارے جذبات سے، خیالات سے اللہ جانتے ہیں. کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. بس یہ ہے ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، جتنا بھی اللہ نے رکھا ہے ہمیں بہت تک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین یہ ہمیں انسانی کمالات تک پہنچاتا ہے. ایسے بن جاؤ
کہ انسانی کمالات کو پہنچو. اور انسانی کمالات کیا ہیں؟ اللہ کا اتنا قرب مل جائے، اللہ کا اتنا تعلق مل جائے، اللہ کے ساتھ اتنا انس پیدا ہو جائے، بس پھر جو اللہ چاہتے ہیں وہی آدمی کرے گا، اس کے خلاف نہیں کرے گا. میرا اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اس کی ہمیں محنت کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کو اس کے لیے قبول فرما لے.